کہ ساحل صاحب برسوں سے مسلمانوں سے حقائق چھپائے گئے، یہ کوئی معمولی بات نہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اختلافات ہیں، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے مسائل کا حل دیا ہے تو ساحل ادیم صاحب میرا اور آپ کا حل کیا مانا ہے؟ کیا ہم نے اہل البیت کو ان کا وہ جائز مقام دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ساحل ادیم صاحب کا ایک کلپ مجھے کسی نے بھیجا ہے اور میں نے سنا ہے جس میں وہ فرقوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور اچھی بات ہے کہ فرقہ واریت سے نوجوانوں کو نکال رہے ہیں اور ان کا نوجوانوں کے اوپر ایک اثر بھی ہے۔ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، بہت خوشی ہوئی مجھے ان کی گفتگو سن کر کہ مسلم امہ میں ایسے نوجوان ہیں جو فرقہ واریت کے اوپر بات کرتے ہیں اور لوگ ان کو سنتے بھی ہیں۔ لیکن یہاں پر میں ساحل ادیم صاحب سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ اس کے اوپر ان کے ساتھ وہ اس چیز کو اس حوالے سے بھی دیکھیں کہ جس موضوع کے اوپر وہ کام کرتے ہیں، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک سسٹم ہو، نظام ہو، اور مسلمان وہ کہتے ہیں یہ کہ اسلام ایک نظام ہے۔ بہرحال ان کی جو گفتگو میں نے سنی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر متفق نہیں ہوں، جس میں انہوں نے مختلف فرقوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ مسلمان ہے، مسلمانوں کی کیٹیگری میں رکھا۔ پھر شیعہ پر جب بات آئی تو انہوں نے کہا کہ ان کی توحید میں کمزوری ہے۔ تو یہ وہ انجینئر صاحب والی وہ بات ہے جس سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ مسلمانوں کو کی توحید کے اندر یہ فیصلہ کرنا کہ یہ کمزوری ہے، یہ دراصل ہمارے ہاں مودودی صاحب سے تھوڑا سا یہ ٹرینڈ چلا ہے پاکستان اور ہندوستان میں، اور اس سے سعودی عرب سے جو محمد بن عبدالوہاب نجدی کی جو فکر آئی ہے، چونکہ مودودی صاحب وہ کچھ بھی ہو، بہرحال ان کی جو فکر ہے اس پہ بھی محمد بن عبدالوہاب کی چھاپ وہ رہی ہے، یعنی خاص طور پر توحید کے حوالے سے وہ محمد بن عبدالوہاب کو امام مانتے ہیں۔ یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہونی چاہیے۔ اور مودودی صاحب انہوں نے اہل البیت علیہ السلام کا دفاع کیا، لیکن وہ اس درجے کے نہیں ہیں کہ انہیں ہم اس میں کوئی سند مان سکیں کہ جس یعنی توحید کے بیان کے اندر یا اہل البیت علیہ السلام کے زندگی کے حوالے سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مودودی صاحب شخصیات کے اوپر ان کا اتنا مطالعہ یا اتنی گرفت ان کی نہیں رہی ہے۔ مثلا وہ ابن تیمیہ کو وہ امام مانتے ہیں، محمد بن عبدالوہاب کو وہ امام مانتے ہیں، توحید میں ان کے نظریات کے پیروکار ہیں۔ تو اس لیے مودودی صاحب کی ساری باتیں صحیح بھی نہیں ہیں اور ساری باتیں غلط بھی نہیں ہیں۔ تو مودودی صاحب سے آگے آپ دیکھ لیں کہ جو ان کے شاگرد رہے ہیں یا جو ان کے منہج سے فارغ ہوئے ہیں، ان میں بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، باوجود ان کی فکر کے اختلاف کے۔ یعنی غامدی صاحب اور ڈاکٹر اسرار دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب وہ غلبہ اسلام کی تحریک کے قائل ہیں، اس میں بھی وہ خلافت کے نظریے کو مانتے ہیں، لیکن دوسری طرف غامدی صاحب یہ جمہوریت کو مانتے ہیں، اور پھر جمہوریت میں بھی پھر اسلامک سیکولرزم ان کا منہج اور بیانیہ ہے، اور غلبہ دین کی جو تحریکات ہیں یا دعوت ہے اس سے غامدی صاحب متفق نہیں ہے۔ غلبہ دین کو اس طور پر نہیں مانتے ہیں کہ اس کو ریاست کے طور پر نظام بھی قائم کیا جائے۔ اس طرح وحید الدین صاحب دیکھ لیں، وحید الدین صاحب وہ بالکل وہ الگ ہے، لیکن ان سارے اختلافات میں اچھا ابو الحسن ندوی صاحب رحمہ اللہ وہ بھی جماعت اسلامی سے الگ ہوئے تھے، امین حسن اصلاحی صاحب، ان سب میں آپ کو اختلاف نظر آئے گا اس حوالے سے کہ مودودی صاحب کی اس فکر کو، سیاسی فکر کو، کہ نظام میں کس اعتبار سے لایا جائے، لیکن توحید کے معاملے میں یہ سارے ایک ہیں۔ محمد بن عبدالوہاب نجدی یا ابن تیمیہ، اس کی توحید کو یہ لوگ مانتے ہیں اور اس پہ متفق ہیں۔ تو اس لیے میں مودودی صاحب کی تفسیر کو جہاں وہ توحید کے بیان کرتے ہیں، میں اس حوالے سے ہر جگہ پر قابل اعتبار نہیں مانتا۔ جو ہمارے اہل السنت علماء، خاص طور پر ہمارے اساتذہ کرام نے، جنہیں توحید کے بیان میں صوفی مسلک کا کہا جاتا ہے، ان کی تشریحات کو میں معتبر مانتا ہوں، اور یہ خواہ پاکستان کے ہوں یا عالم عرب کے، یہ ہمارے لیے یہ علماء کرام یہ اس بیان کے اندر معتبر ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں توحید ہے وہاں پر تعظیم انبیاء ضرور ہوگی۔ اگر آپ توحید کے بیان میں یہ کہیں کہ جہاں بیان ہو گستاخی ہوگی، یا یہ سوچ بھی رکھتے ہوں کہ توحید کے بیان میں گستاخی ہونا ہے، یا کوئی سمجھتا بھی ہو، یہ تعظیم انبیاء کے خلاف ہے۔ انبیاء کی تعظیم کو اگر توحید کے ساتھ بیان نہیں کیا جائے گا، اس کو کاٹ دیا جائے گا، تو پھر یہ رستہ آپ کو ایک نہ ایک دن تحقیر اور توہین اور اہانت انبیاء و اولیاء کی طرف لے کر جائے گا۔ ہمارے اکابرین نے اس بارے میں گفتگو کی ہے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ایسے لوگ جو احتیاط نہیں کرتے ہیں، وہ ایک نہ ایک دن ضرور توحید کے بیان کے اندر وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے
کمزور اسٹیٹمنٹ رکھتے ہیں اور وہ بول بھی دیتے ہیں، ان سے خطا ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو یہاں جس حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ساحل صاحب نے اس پر گفتگو کی تو انہوں نے بھی یہاں پر یہ مسٹیک کی جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں۔ تو میں ان سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ توحید کا چیپٹر ختم ہو گیا، اب جو گزارش ہے وہ الگ چیپٹر ہے، اس لیے دونوں میری گفتگو کو مکس نہ کیا جائے۔ ساحل صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب مسلمانوں کے جو دشمن ہیں وہ باہر سے حملہ آور ہیں، اور ہمارے اختلافات کچھ اس طرح سے نہیں ہے کہ جس پہ کوئی اتنے بڑے اختلافات ہو۔ میں ساحل صاحب سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے ہمیشہ یہ مسلمانوں کے اندر ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا ہے کہ جب مسلمانوں کی خلافت ختم ہوئی، یعنی خلافت عثمانیہ جس نے دنیا بھر کے مسلم کنٹریز کے اوپر اس کی حکومت تھی، تو ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا کہ جو یورپ کو اپنا بالکل دشمن سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یورپ سے تعلیم لینا، یورپ سے تعلقات رکھنا یہ بالکل کفر ہے، اور یہی وہ شدت پسندانہ سوچ ہے جو مسلمانوں کو آج تک وہ پیچھے رکھتی رہی ہے کہ مسلم امہ نے وہ یورپ کو ابھی تک سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر اپنا استاد نہیں مانا۔ دیکھیں یورپ نے جو یہ ترقی لی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ مسلم امہ سے لی ہے، یہ مسلمانوں سے لی ہے، لیکن اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم ان کی یونیورسٹیوں، مسلم یونیورسٹیوں میں پڑھیں گے، وہاں سے ہم وہ علوم لے کر آئے، یعنی اپنی شکست کا اعتراف کرنے کے بعد وہ مسلمانوں کی یونیورسٹیوں میں گئے ہیں، وہاں سے سارا علم لیا ہے، 200 سال تک انہوں نے اس علم کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور پھر ڈارک ایج سے نکلے ہیں جب پہیہ اور مشین ایجاد ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بھولنی نہیں چاہیے، لیکن آج مسلمانوں کو 100 سال تک تو یہ بتایا گیا کہ انگریزی سیکھنا حرام ہے، یہ بتایا گیا کہ پینٹ شرٹ پہننا کفر ہے، یہ بتایا گیا کہ ٹائی لینا حرام ہے، پہننا حرام ہے، یہ بتایا گیا کہ جناب ان کے سکولوں میں ان کے وہ کلچر حرام ہے، وہ کلچر یہ ہے وغیرہ وغیرہ، ان کے ساتھ دوستی نہیں ہو کر سکتے۔ 100 سال تک تو ہم اسی کے اندر مر کھپ گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ برآمد نکلا کہ مسلم ملکوں کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو دوسروں کی نفرت کی بنیاد کے اوپر جو قوم بھی کھڑی ہوگی اور اب اس قوم کا ترقی آپ دیکھیں گے کوئی ترقی نہیں ہوگی۔ آپ شکست کو تسلیم کر لیں کہ مسلمانوں کی خلافت کا سورج ڈوب گیا، اب کوئی خلافت نہیں ہے، اب ہم نے اپنی قومی بنیادوں کے اوپر اپنی حکومتوں کو قائم کرنا ہے اور مسلم امہ کو ترقی دینی ہے۔ یعنی میں نے یہ سوچنا ہے کہ میں ایک پاکستانی ہوں، اور سب سے پہلے میرے نزدیک یہاں پر پاکستانی قوم کہ میں اس کی ترقی کی بات کروں۔ یہ اس وقت دنیا آپ دیکھ لیں کہ دنیا ہمارے ساتھ یہی ٹریٹ کرتی ہے۔ آج ہم قرضے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم کیوں دیں آپ کو، اس کا ہم پر ٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ قومی حکومت دنیا میں قائم ہے، اگر وہ خلافت کا نظام ہوتا تو پھر تو صحیح ہے، یہاں پہ ہم جمعے کے اس میں خطبہ پڑھ رہے ہوتے محمد بن سلمان کا یا اردوغان کا، لیکن اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، حقیقت سے آنکھیں نہیں پھیرنی چاہیے۔ تو ایسے میں اگر آپ مسلم امہ کے نوجوانوں کو آپ یہ کہیں گے کہ جناب دشمن ہمارا، وہ دوسری قوم کی دشمنی کی ترغیب دلائیں گے، تو یہ سراسر نقصان ہے۔ پھر یہاں پہ فرقہ واریت کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے جو ساحل صاحب نے جو بات کی ہے اس پہ میں یہ کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ ساحل صاحب برسوں سے مسلمانوں سے حقائق چھپائے گئے، یہ کوئی معمولی بات نہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اختلافات ہیں، یہ کوئی معمولی بات ہے کہ خلافت اور امامت کے مسئلے کے اوپر مسلمانوں کی جو آپ تفریق دیکھ لیں، اس کے اوپر برسوں سے قتال ہوا ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی شہادتیں ہو گئی ہیں، امام حسین علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک، یہ آپ جو ائمہ طاہرین اہل بیت علیہ السلام کا سلسلہ نسب دیکھ لیں، انہوں نے قربانیاں کیوں دی ہیں، ہر جگہ کے اوپر آپ کو مل جائے گا کہ اہل بیت علیہ السلام کو کس طرح سے ستایا گیا اور شہید کیا گیا۔ تو بنیادی چیز جس پہ اس وقت امت مسلمہ کاربند نہیں ہے، اور اس اتحاد کا کہ جس میں مسلمان جمع ہوتے ہیں کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، وہ چیز مس کر رہی ہے، آپ بھی اسے مس کر رہے ہیں۔ ہر وہ یعنی مبلغ داعی جو اس وقت آپ کو یہ بات کرتا ہو کہ مسلمانوں کے مسائل یہ ہیں، مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے، بیرونی ایجنٹ، بیرونی ممالک، یورپ، امریکہ، فلاں فلاں، اسرائیل، وہ آپ کو یہ بات کرتا ہو، لیکن وہ آپ کو مسلمانوں کی اس 1400-1500 سال سے اس اہم غلطی کی طرف نشاندہی نہ کرتا ہو کہ جو مسلمان آج تک کیے جا رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہی ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ جس حکیم کے
جس حکیم کی دوا سے بیمار ہوئے اسی کی لونڈے سے دوائی لینے، یہ والی وہ بات ہو جائے گی۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ حدیث الثقلین کیا 1400 سال سے کیا امت مسلمہ اس کو بے عینی ہی اس طرح قبول کر رہی ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے مسائل کا حل دیا ہے تو سائل ادیم صاحب میرا اور آپ کا حل کیا مانا ہے؟ میرا اور آپ کا حل تو یہی ہے نا کہ ہم اپنے ظن و تخمین سے بات کریں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وحی سے گفتگو کرتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ جو بھی بات ہے وحی الہی ہے۔ جب وحی الہی سے ایک حل ہے امت مسلمہ کو کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، اہل البیت کی اتباع کرو، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس آج ہے۔ کیا ہم نے اہل البیت کو ان کا وہ جائز مقام دیا ہے؟ کیا اہل البیت علیہ السلام کو ان کے حقوق کو تسلیم کرتے ہیں؟ اس کے اوپر ساحل ادیم صاحب گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام پچھلے انبیاء کرام کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے، دعوت ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام وہ ابو الانبیاء ہے، اسی طرح اہل البیت علیہ السلام، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر آپ سے اہل البیت علیہ السلام۔ اہل البیت یہاں سے امت کو نبی سے ملانے والے ہیں، قرآن سے جوڑنے والے ہیں۔ یہ اہل البیت اگر درمیان میں یہاں پہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر اہل البیت اور پھر امت، اگر یہ سلسلہ یہاں سے کاٹ دیا جائے تو امت کا سلسلہ سند ختم ہو جاتا ہے۔ اس امت کا اتصال وہ اہل البیت کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہے، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ سند وہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تک وہ ملتا ہے۔ اور یہی ہمیں قرآن مجید کے اندر اور نمازوں کے اندر ہمیں اس کا دعوت دی گئی ہے۔ کہا گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ وہ سلسلہ سند ہے مسلمانوں کا کہ مسلمان اہل البیت کے ذریعے اپنے نبی کے ساتھ ملیں گے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ سند وہ ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ یہ سلسلہ سند سے کیا مراد ہے؟ تعلیم کی سند مراد نہیں ہے، یہ سلسلہ سند سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ قرآنی جوڑ ہے، یہ وہ قرآنی جوڑ ہے انبیاء کرام کے درمیان میں اور اہل البیت کے درمیان میں، پھر امت کے درمیان میں، کہ اس کو کاٹا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ اس کو کاٹیں گے، مثلا آپ امت اور پیغمبر کے درمیان میں کسی اور کو لے آئیں گے تو پھر آپ کو رہنمائی نہیں ملے گی، آپ صحیح طرز پہ نہیں چلیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں برسوں گزر گئے، ہزاروں سال ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اس سلسلے کو زندہ کیا، ورنہ تو وہ قریش کے جو لوگ تھے وہ اپنے آپ کو حق میں کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہماری چودراہٹ ہے۔ تو اس طرح لوگ قبضہ کر جاتے ہیں۔ آج ہمیں جو فرق نہیں معلوم ہوتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دین کو اس کے صحیح ماخذ سے ہم نہیں لے رہے ہیں۔ تو یہ وہ بات ہے بنیادی چیز۔ یہ سارے مصلحین مبلغین اس کو بھول جاتے ہیں، اہل البیت کی کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ جن نوجوانوں کو امپریس کرنے کے لیے نئی نئی باتیں کر لیتے ہیں، درمیان میں 4-5 انگریزی کے الفاظ، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نوجوان کو ہم نے صحیح مسئلے کا حل دے دیا ہے اور جناب وہ صحیح دین کے راہ پہ چل پڑیں گے۔ اگر امت مسلمہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گوگل یا ہالی ووڈ کی فلمیں یا جناب بالی ووڈ کی فلمیں اس امت کا مسئلہ ہے، تو میرے بھائی فتنے، فحاشی، بے حیائی، دروغگوئی یہ تو برسوں سے موجود رہی ہے۔ یعنی کیا بے حیائی گزشتہ 1000 سال میں موجود نہیں تھی؟ ہزاروں سال میں موجود تھی۔ ہزاروں آپ کا نوجوان اگر آپ اس کو بے حیائی سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کا حل یہ کہ انسان کی فطرت کو آپ بیدار کر لیں، انسان کو صحیح غلط کی تمیز آپ سکھا دیں۔ یہ چیلنج صرف آپ کے معاشرے کو نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب ہمارے معاشرے میں تو نوجوان وہ بے روی کا شکار ہو رہا ہے اور امریکہ یورپ کا نوجوان تو ولی اللہ بن رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ امریکہ یورپ کا نوجوان اسی دلدل میں گھرا ہوا ہے۔ دنیا بھر کے اندر سرمایہ داری نظام جو کیپٹلزم ہے وہ انسان کو ایز اے کنزیومر لیتا ہے، تو اس کی آپ کا میڈیا، آپ کا سوشل میڈیا، آپ کی ہر جو نظام ہے تعلیمی نظام، اس سے تو ایسے ہی کنزیومر پیدا ہوں گے نا کہ جو جا کے ملٹی نیشنل کے اندر صرف جاب کر لے، ان کے نزدیک آپ کا تعلیمی نظام تو یہی پروڈکٹ پیدا کر رہا ہے۔ یہ بات الگ ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ فحاشی اور بے حیائی یہ اتنا مسلمانوں کو امپیکٹ نہیں کرتی ہے، اتنا
یعنی یہ انفرادی طور پر تو مسلم قوم کو تباہ برباد کر رہی ہے، لیکن مسلم امت کی اجتماعیت کو جس چیز نے خراب کیا ہے من حیث المسلمان ہونے کے اعتبار سے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ثقلین سے دوری ہے۔ کہ آپ مجھے بتائیں کہ مسلمان برسوں سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیا اس لیے لڑ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں سنیما پہنچ گیا؟ کیا اس لیے لڑ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں گوگل آ گیا، یوٹیوب آ گیا، بالی ووڈ کی فلمیں، ہالی ووڈ کی فلمیں آ گئی ہیں، اس لیے مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں؟ ارے نہیں بھائی، اس وجہ سے نہیں لڑ رہے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ وہ آپ اخلاقی خرابیوں میں تو اس کو شمار کر سکتے ہیں کہ جی LGBT یا فلاں فلاں وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کی دینی خرابی، ان کے معاشرے کے اندر آپ یوں سمجھ لیں کہ کینسر زدہ ہو گیا معاشرہ، کہ وہ ثقلین سے واقف نہیں ہے۔ آپ ان کو ثقلین سے متعارف کرا دیں، پھر آپ دیکھیں گے یہ ساری خرابیاں جو ہیں ان کی ایک ایک کر، آپ ان کو پہلے صحیح ڈائریکشن پہ تو لے کے آئے۔ آپ ان کو بٹھاتے ہیں لاہور کی گاڑی میں اور ان کو بولتے ہیں کہ جناب تم گلگت بلتستان چلے جاؤ یا کراچی چلے جاؤ، بٹھاتے آپ ان کو کراچی کی گاڑی میں اور کہتے ہیں کہ جناب لاہور چلے جاؤ۔ تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں جس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ جناب فحاشی، بے حیائی، یہ ایک صحابی وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے حیا کے بارے میں، تو حضور نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، یعنی فطرت کے اندر حیا شامل ہے کہ فحاشی، بے حیائی ایک انسانی فطرت اس کو ناپسند کرتی ہے۔ تو جو یعنی انسان کی فطرت اگر صحیح سالم ہو تو وہ کسی بھی معاشرے کے اندر ہو وہ گناہ نہیں کرتا۔ ایسے بھی یورپ کے اندر لوگ موجود ہیں کہ جو بے حیائی کے کام نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کی فطرت سلیمہ ہے۔ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ جناب وہاں پہ چونکہ شیطانی سسٹم ہے تو وہاں پہ تو ہر گھر گناہ کا ہونا چاہیے؟ ذہن میں مرعوبیت بیٹھی ہوئی ہے ہماری، جو کہ غلط مرعوبیت ہے۔ ہم مرعوب ہو گئے، ساحل ادیم صاحب، ہم مرعوب ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ نوجوانوں کو مرعوب کرنا چھوڑ دیں کہ جناب ہم مرعوب ہو رہے ہیں لوگوں سے اور ہم یہ بٹھا رہے ہیں کہ جناب گوگل تو ہمیں ہمیشہ تباہ و برباد ہی کرے گا۔ ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے، ان چیزوں کے علوم کو حاصل کریں۔ مسلمانوں کی بہتری اسی کے اندر ہے، اور تمام مسائل سے نکلنے کا واحد حل اس امت کو سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے روشناس کرائیے۔ آپ دیکھیے گا کہ یہ سفینہ نوح ہے، امت کا سفینہ کیسے نجات پاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔